یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، جنوں جنوں یاد ہے مل کے پڑھ لے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سارے نے کہنا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نو مدینہ طیبہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جدوں ہی مدینہ طیبہ جاؤ نا، مکہ شریف جاؤ، ہر ایک دے دل دی تمنا ہے میرے سمیت کہ اسی جیے اوتھے جیویے، مریے بھی تے اوتھے مریے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی، نال نال میں تھوڑا جانا پیغام بھی دیندا جاواں تاکہ وہ مقصد کربلا بھی جڑا ہے سانو یاد رہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے کعبے دی زیارت کرنے والوں کولوں، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ وہ صرف کھجوراں ہی اوتھے دا تحفہ نے، صرف زمزم ہی کھان پین والی چیزیں ہی اوتھے دا تحفہ نے۔ اے بھی یاد رکھ، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اے بھی اوتھے جائیں نا جدوں تینوں اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحب نو ہر سال زیارت نصیب فرماوے، لیکن اوتھے کدے جائیں نا تے سوچی یار اے فضاواں تے اے تھاواں امام علی مقام سرکار چھڈ کے جا رہے ہیں تے کربلا وچ جا رہے ہیں تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اے بھی اتھے جا کے سوچنا ہے۔ جدوں امام علی مقام سرکار مدینہ طیبہ تو رخصت ہوئے نے، اونا گلیاں تو رخصت ہوئے نے جیڑیاں گلیاں جاب کھیڑ دے رہے، جیڑیاں گلیاں جاب دوڑ دے ہوندے سن تے آپ نو پھڑن واسطے نانا جی آپ دے پیچھے پیچھے دوڑ دے ہوندے سن، جیڑیاں گلیاں دے وچ آپ نو نانا جان کھڈاندے سن تے مونڈیاں تے چوک کے سواری کراندے ہوندے سن، وہ گلیاں امام علی مقام سرکار چھڈ کے جا رہے ہیں۔ نانا جی دے روزے تے پہلی حاضری دیتی ہے، زبان حال دے نال یہ عرض کیتی ہے کہ نانا جی میں وہی حسین ہاں کہ جنوں تسی اپنی مہر نبوت تے کھڈاندے رہے ہو، میں وہی حسین ہاں جدے واسطے سجدے لمبے فرماندے رہے ہو، میں وہی حسین ہاں کہ جدے واسطے عمر بھی منبر چھڈ کے تے تھلے اتر آندے ہوندے سن، میں وہ حسین ہاں کہ روندا سا تے تسی بے چین ہو جاندے سو۔ نانا جی آج یہ حسین مدینہ چھڈ کے جا رہا ہے، آج دین دی خاطر یہ گلیاں چھڈ کے کربلا وال جا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ہی فرمایا جڑے کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو، روزہ رسول دی زیارت کر دیو، مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دی زیارت کر دیو، ذرا اوتھے جا کے تے زمزم تے کھجوراں تو سوا اے بھی چیتا کریا کرو کہ بلال حبشی میرے آقا علیہ السلام دا ایڈا بڑا عاشق، ہر ایک دی خواہش ہے مدینے رویے مدینے ہی مریے، لیکن بلال نو مدینے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، قبر جا بنی ہو ملک شام دے وچ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول حضور دے عاشق
اسی آنے اتھے رہیے اتھے مریے، لیکن انہوں نے اتھے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ایک آدھے واسطے کوئی جناب ملک شام بھی جا دفن ہویا ہے، کوئی عراق بھی جا دفن ہویا ہے، کوئی کسے علاقے بھی جا دفن ہویا ہے، کسے دا روزہ کسے علاقے بھی، کسے دا کسے ملک دے بھی نظر آؤں ہے۔ ایک ہی وجہ ہے اینا مدینہ کیوں چھڑیا ہے؟ ایک کوئی جواب آوے گا خدا دی قسم ہے تے ہر پاسیوں آوے گا کہ اینا نے مدینہ جا وطن چھڑیا، مکہ جا وطن چھڑیا، صرف ایک کوئی مقصد سی کہ اللہ دے محبوب دا دین دنیا تے غالب آ جاوے، اللہ دے محبوب دے دین دا پرچم دنیا دے کونے کونے تے لہران واسطے ہونا کیا اسانو مدینے دی جدائی اگر برداشت کرنی پوے اسی یہ بھی برداشت کر دیاں گے، اسی سانو اگر مکے تو جدائی برداشت کرنی پوے اسی یہ بھی برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ دے محبوب دے دین دا پیغام اسی دنیا دے کونے کونے تک پہنچاواں۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا